نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشرک سے قرض لینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت ہوتی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا، یہ خدمت میرے سپرد تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا تو آقا مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا۔ کوئی ننگا آتا تو مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑا پہنا دیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے ملا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وسعت اور ثروت حاصل ہے، تو کسی سے قرض نہ لیا کر، جب ضرورت ہوا کرے مجھ ہی سے قرض لے لیا کر۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب ارشاد عالی ہوتا اس سے قرض لے آیا کرتا اور ارشاد والا کی تعمیل کر دیتا۔ ایک مرتبہ وضو کر کے اذان کہنے کے لیے کھڑا ہی ہوا تھا کہ وہی مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا کہ او حبشی! میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور برا بھلا جو منہ میں آیا کہا، اور کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہے؟ میں نے کہا قریب الختم ہے۔ کہنے لگا کہ 4 دن باقی ہیں، اگر مہینے کے ختم تک میرا سب قرضہ ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرضے میں غلام بناؤں گا اور اسی طرح بکریاں چراتا پھرے گا جیسا پہلے تھا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ مجھ پر دن بھر جو گزرنا چاہیے تھا وہی گزرا۔ تمام دن رنج و صدمہ سوار رہا اور عشاء کی نماز کے بعد آقا کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کو فوری انتظام ہے اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں، وہ ذلیل کرے گا، اس لیے اگر اجازت ہو تو جب تک قرض اترنے کا انتظام ہو میں کہیں روپوش ہو جاؤں۔ جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں گھر آیا، تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتا اٹھایا، یہی سامان سفر تھا اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا تھا بیٹھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی کی بات سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قرضے کی بے باقی کا انتظام فرما دیا، یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور سارا سامان بھی۔ فدق کے رئیس نے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک مسجد میں انتظار فرماتے رہے۔ میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ حضور، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، حق تعالیٰ نے سارے قرضے سے آپ کو سبکدوش کر دیا اور اب کوئی چیز بھی قرضے کی باقی نہیں رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سامان میں سے بھی کچھ باقی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں کچھ باقی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم ہی کر دے تاکہ مجھے راحت ہو جائے، میں گھر میں بھی اس وقت تک نہیں جانے کا جب تک یہ مال تقسیم نہ ہو جائے۔
تمام دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا یا نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ کچھ موجود ہے، ضرورت مند آئے نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں آرام فرمایا۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر آقا نے فرمایا، کہو جی کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو راحت عطا فرمائی کہ وہ سب نمٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا فرمائی۔ حضور کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نخواستہ موت آ جائے اور کچھ حصہ مال کا آپ کی ملکیت میں رہے۔ اس کے بعد گھروں میں تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملے۔ فائدہ: اللہ والوں کی یہ بھی خواہش رہتی ہے کہ ان کی ملکیت میں مال و متاع کچھ نہ رہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا پوچھنا، جو سارے نبیوں کے سردار، سارے اولیاء کے سرتاج، حضور کو اس کی خواہش کیوں نہ ہوتی کہ میں دنیا سے بالکل فارغ ہو جاؤں۔ میں نے معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کا یہ معمول تھا کہ جب نذرانوں کی رقم کچھ جمع ہو جاتی تو اہتمام سے منگوا کر سب تقسیم فرما دیتے، اور وصال سے پہلے تو اپنے پہننے کے کپڑے وغیرہ بھی اپنے خادم خاص حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب کو دے دیے تھے، اور فرمایا تھا کہ بس اب تم سے مستعار لے کر پہن لیا کروں گا۔ اور اپنے والد صاحب علیہ الرحمہ کو میں نے بارہا دیکھا کہ مغرب کے بعد جو کوئی روپیہ پاس ہوتا وہ کسی قرض خواہ کو دے دیتے کہ کئی ہزار کے مقروض تھے، اور یہ فرمایا کرتے کہ یہ جھگڑے کی چیز میں رات کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اس نوع کے بہت سے حالات اکابر کے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر شیخ کا ایک ہی رنگ ہو۔ مشائخ کے الوان مختلف ہوتے ہیں، اور چمن کے پھولوں میں ہر پھول کی سیرت ممتاز ہوتی ہے۔ بزرگان محترم، مسجد خدا کا دربار ہے، مسجد خدا کا دربار ہے، دینا وہاں حاضری بار بار ہے۔ حاضری سے مسجد کی سلام، ہو جاتا دور دل کا غبار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کی مجلس میں نماز کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ حدیث پاک کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مسلم شریف۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے جس کے الفاظ اس طرح ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعۃ من الصلاة فقد ادرک الصلاة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ روایت کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز کو پا لیا۔ جس نے یعنی جس مقتدی نے، جس نمازی نے، امام صاحب جماعت سے نماز پڑھا رہے ہیں، جون سی نماز ہو، ایک رکعت اگر مقتدی امام صاحب کے ساتھ پا لیتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے نماز کو پا لیا۔ اب یہاں سوچنے کی چیز ہے
ہمارا ٹارگیٹ تو یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ امام صاحب سلام پھیرے اس سے پہلے شامل ہو جائے، ہے نا حنیف بھائی؟ ہاں، کہ امام صاحب سلام پھیرے اس سے پہلے شامل ہوں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو نماز کو پا لیا، چونکہ امام صاحب نے ابھی سلام پھیرا نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھو، بہت سے لوگ اس مسئلے میں غلط فہمی کا شکار ہے۔ نماز میں نورانی بھائی کتنے سلام ہیں؟ ارے بولو یار، ایک تو یہی عبدالسلام ہے حنیف بھائی؟ 2 سلام ہیں نماز کے اندر، اور ویسے یہاں بھی 2 عبدالسلام ہیں، ایک وہ بیٹھے ہیں، ایک یہ بیٹھا ہے۔ ہاں، تو بہرحال 2 سلام ہیں نماز کے اندر۔ ایک اور غلط فہمی ہم لوگوں کو، اور اوروں کی بات چھوڑے، اس غلط فہمی کا شکار میں خود بھی رہا ایک عرصے تک، کیونکہ کسی نے بتایا ہی نہیں اور نہ کسی سے سنا کبھی۔ جب کتابیں پڑھنے کی توفیق ہوئی تو پتہ چلا کہ مسئلہ تو یوں ہے۔ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں، امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں قعدے کے اندر، جون سی نماز ہو، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، تو کیا کریں گے؟ جلدی جلدی آئیں گے۔ پہلی بات تو سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسجد میں دوڑتے ہوئے مت آؤ، مسجد میں بھاگتے ہوئے مت آؤ۔ اور حدیث میں 2 لفظ ہے، علیکم بالسکینہ، ایک تو سکینہ کا لفظ ہے اور دوسرا وقار کا لفظ ہے۔ حالانکہ ایک ہی لفظ بیان فرما دیتے تو کافی تھا، لیکن حضور نے 2 لفظ استعمال فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں داخل ہو تو سکون اور وقار کے ساتھ آؤ۔ کیوں بھائی؟ وہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، یہ شاہی دربار ہے۔ میں اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ شاہی جگہیں ہیں، یہ شاہی جگہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ قیامت میں جب سب چیز فنا ہو جائے گی اور زمین سے جو چیزیں اٹھا کر جنت میں لے جائے گی، ان میں ایک وہ جگہیں ہیں کہ جس کا نام مسجد ہے۔ یہ مسجد کی جگہیں بھی جنت کے اندر جو ہیں وہ اٹھا لی جائے گی، تو یہ شاہی جگہ ہے۔ کتنی جگہ شاہی ہے؟ جتنی مسجد کی نیت کی ہے۔ ہماری جو یہ مسجد ہے اس میں یہ 4 دروازے ہیں، حیدرآباد میں 4 مینار ہے، اور اسٹامفورڈ ہل میں 4 دروازے ہیں۔ تو یہ جو 4 دروازے ہیں، یہاں سے لے کر یہ جو دیوار ہے یہاں تک یہ مسجد شرعی ہے۔ باہر کا جو حصہ ہے، پیسیج ہے، کچن ہے، وضو خانہ ہے، وہ بھی مسجد ہے، لیکن اس کا نام مسجد عرفی ہے، اور اس کا نام مسجد شرعی ہے۔ تو اصل مسجد یہی ہے۔ تو بھائی میں اور آپ اگر کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں جانے کا موقع مل جائے، پرائم منسٹر کے دربار میں جانے کا موقع مل جائے، ارے اسے چھوڑے، کسی منسٹر کے دربار میں جانے کا موقع مل جائے تو آدمی بھاگ کر جاتا ہے یا وقار کے ساتھ جاتا ہے؟ وقار کے ساتھ جاتا ہے، سکون کے ساتھ جاتا ہے، اطمینان کے ساتھ جاتا ہے، بلکہ ہر قدم پر وہ اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے کہ کہیں میں اس طرح تو حاضر نہیں ہو رہا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے اور اس کو ناگوار گزرے میرا چلنا، میرا اس کے پاس آنا۔ اسی طرح آدمی چاہتا ہے کہ کسی بڑے کے دربار میں جائے تو اچھا لباس پہن کر جائے۔ دربار کو چھوڑیے،
ہمیں کسی شادی ہی میں جانا ہو تو کباٹ میں سے اور وارڈروب میں سے مرد تو شاید نہیں، لیکن عورتیں 10 جوڑے نکال کر 9 رکھتی ہے اور ایک کو پھر جو ہے وہ پہنتی ہے. اور بعض مرد بھی ذاکر بھائی عورت کی طرح ہوتے ہیں. ارے نزاکت تو عورتوں کا خاصہ ہے، عورتوں پہ جچتا ہے. بعض مرد بھی آئینے کے سامنے یوں اور کبھی یہ پرفیوم کبھی وہ پرفیوم ہے، کبھی کیا جوتا، کبھی کیا جو ہے چپل پہنی. یہ سب نزاکت ہے، یہ تو عورتوں کا خاصہ ہے. تو بہرحال آدمی شادی میں بھی جاتا ہے ڈھنگ کا لباس پہن کر جاتا ہے، کسی کے دربار میں جاتا ہے ڈھنگ کا لباس پہن کر جاتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر سعید بھائی ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہاں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ابن آدم، جب تم میرے گھر میں آؤ، میری مسجد کے اندر آؤ تو کیا کرو؟ زینت حاصل کر آؤ. میلے کچیلے لباس میں، پھٹے پرانے لباس میں، بدن سے بو آ رہی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، فرمایا اس طرح مت آؤ، زینت حاصل کر کے آؤ، زینت اختیار کر کے آؤ میرے گھر میں. یہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم کے اندر فرما رہا. حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ کی ترمذی شریف کی تقریر جو دارالعلوم دیوبند میں ہوتی تھی وہ کتابی شکل میں چھپ چکی ہے، جس کا نام ہے تحفۃ الالماعی. اس میں حضرت نے ایک مزیدار بات سنائی ہے اس آیت کے تحت کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب مسجد میں آؤ تو زینت کے ساتھ آؤ. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک صاحب کی عورت کا نام زینت تھا، ہے نا، نہیں رکھتے ہیں نا زینت نام بھی جو ہے وہ رکھتے ہیں. تو زینت نام تھا. اب وہ بڑے میاں جب بھی مسجد آتے تو بیوی کو ساتھ لے کر آتے. تو لوگوں نے 1 مرتبہ جانے دیا، 2 مرتبہ جانے دیا کہ چلو کچھ ہوگا یار کہ لے کر آئے، کچھ ایمرجنسی ہوگی، جلدی ہوگی ہے ذاکر بھائی. لیکن وہ تو رکنے کا نام نہیں لیتے، ہر نماز میں لے کر آتے ہیں. تو پھر پوچھا کسی نے کہ بھئی آپ نماز میں آتے ہو تو عورت کو اپنی لے کر کیوں آتے ہو؟ کوئی کبھی ایمرجنسی ہو تو الگ بات ہے، یہاں تو عورت کے لیے کوئی خصوصی انتظام مسجد میں نہیں ہے. جہاں خصوصی انتظام ہو اسماعیل بھائی تو بات الگ ہے. تو بھائی کوئی انتظام نہیں ہے، تم لے کر کیوں آتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. دیکھو ہاں وہ کہہ رہا ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا، حالانکہ خود غلط سمجھا. کہنے لگے کہ بھئی ہم نے تو پڑھا، کہیں قرآن میں ایسا نہیں ہے. تو کہنے لگے ہے پڑھو، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے ابن آدم جب مسجد آؤ تو زینت لے کر آؤ. تمہاری بیوی کا نام زینت نہیں تو میں کیا کروں؟ میری والی کا تو نام زینت ہے تو میں زینت کو لے کر آتا ہوں. محمد ہاں تو میری والی کا نام تو زینت ہے تو میں لے کر آتا ہوں. تو بھئی یہ زینت نہیں، یہ زیب و زینت کہ مسجد میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر مت آؤ، بدبودار ہو کر مت آؤ. اسی لیے فقہا نے لکھا کہ جو لوگ بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں تو مسجد میں آنے سے پہلے منہ میں چیونگم چبا لیا کرے، الائچی جو ہے وہ کھا لیا کرے، کوئی خوشبودار چیز جو ہے وہ کھا لیا کرے، اور پھر مسجد میں آئے تاکہ بو نہ آئے. اور انسانوں کو بو آئے یا نہ آئے، فقیہ العصر سید السادات مفتی اعظم ہند حضرت مولانا سید مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ نے فتاوی رحیمیہ کے اندر ایک جگہ پر تحریر فرمایا ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ فرشتوں کی حس بہت زیادہ ہے، کیونکہ فرشتے خود لطیف ہے، ان میں لطافت ہے. تو میری اور آپ کی جو حس ہے، بولانی بھائی حس تو سمجھتے ہیں نا، حس سمجھ رہے ہو نا، حس، ہاں تو ہماری جو حس ہے کہ ہم جو سونگھتے ہیں پتہ ہمیں چلتا ہے، ہم سے زیادہ فرشتوں کی حس ہے.
تو کسی کو بو آئے یا نہ آئے فرشتوں کو آتی ہے، لہذا ایسی چیزیں کھا کر پی کر مسجد میں مت آؤ۔ یہی حکم کچے پیاز کا ہے کہ کچا پیاز کھا کر بھی جب تک منہ کی بو زائل نہ کرو مسجد میں نہ آؤ۔ یہی حکم پان پراگ کا، مانک چند کا، ویمل کا، یہ جو گٹکے کھاتے ہیں اس کا ہے۔ دیکھیے سادہ تمباکو، اس سے عام طور پہ منہ میں بو نہیں آتی، جیسے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کھاتے تھے، اس میں اتنی بو نہیں ہوتی۔ لیکن جب اس کو ماوا بنا دیا جاتا ہے، ویمل کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور مانک چند کی شکل میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ انڈیا میں لکھا ہوتا ہے ذاکر بھائی، اونچے لوگ اونچی پسند، مانک چند۔ میں نے کہا سب غریب کھاتے ہیں جن کی نیچی پسند ہیں، اوپر والے تو کھاتے نہیں۔ تو بہرحال چونکہ وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ جانتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا یہ چیزیں کھا کر مت آیا کرو۔ ہمارے یہاں اس طرف سے بھی بہت بے توجہی پائی جاتی ہے۔ تو مسجد میں آؤ ڈھنگ کا لباس پہن کر آؤ۔ ڈھنگ کا لباس کیا ہے؟ ہاف آستین پہن کر مسجد میں آ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، چاہے پھر وہ جبہ ہو، چاہے شرٹ ہو، چاہے ٹی شرٹ ہو۔ تو زینت اس کا نام ہے کہ پوری آستین ہو۔ بغیر سر ڈھکے ہوئے نماز پڑھنے آنا، عادت بنا لینا، یہ مکروہ ہے۔ کبھی کوئی ایمرجنسی ہو تو الگ بات ہے۔ زینت اسلام میں ٹوپی کے ساتھ ہے۔ میں اور آپ جس کو زینت سمجھتے ہیں وہ زینت مراد نہیں ہے، شریعت جس کو زینت سمجھتی ہے وہ زینت مراد ہے۔ اور پہلے دور سے ٹوپی یہ مسلمان کا جو لباس ہے اس میں زینت کا حصہ ہے۔ اور حضور کئی قسم کی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ حضر کی ٹوپی حضور کی الگ ہوتی تھی، سفر کی ٹوپی حضور کی جو ہے وہ الگ ہوتی تھی۔ اتنا اہتمام آقا نے کیا ہے۔ اب لوگ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا سنت سمجھتے ہیں، بعض لوگ سنت سمجھ کے پڑھتے ہیں اور جان بوجھ کے ٹوپی نہیں پہنتے۔ تو زینت میں یہ بھی جو ہے وہ داخل ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ مسجد میں سکون کے ساتھ آؤ، وقار کے ساتھ آؤ، اس لیے دوڑتے ہوئے نہیں آنا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ وہ امام صاحب رکوع میں ہو، یا یہ کہ جیسے مثال دوں مغرب کی نماز ہو رہی ہے اور امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو اب اس نے سنا، وہ دروازے کے پاس آیا کہ یہ تو ابتر ہے، تو حالت وہیں سے بدتر ہو جاتی ہے۔ ہاں وہیں سے بدتر ہو جاتی ہے ذاکر بھائی، اور دوڑنا جو ہے وہ شروع کرتا ہے۔ اب اس میں نماز ہی کھو دیتا ہے اسماعیل چچا۔ کیسے؟ اللہ اکبر، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ اب جلدی جلدی میں وہ ہاتھ تو اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھانا نماز میں سنت ہے، اور زبان سے اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ اگر کسی نے بالکل ہاتھ نہیں اٹھایا نورانی بھائی تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اللہ اکبر نہیں کہا نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہنا ہے، کھڑے کھڑے کہنا ہے۔ اب وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں تو ہاتھ تو اٹھائے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو کال مار لیا کہ کان نہ ہاتھے ٹچ થઈ ગયો، આપણો અંગૂઠા કાનના હાથે ટચ થઈ ગયો તો એવું સમજે કે આ તો ટચ થઈ ગયું એટલે આપણી નમાઝ જે છે તે ચાલુ થઈ ગઈ ને અલ્લાહુ અકબર જે છે તે પછી રૂકુમાં જઈને કહે, રૂકુમાં જઈને કહે એટલે નમાઝ ગઈ। ہاں نماز گئی۔ اب ایسا نمازی اور ایسا مسلمان نماز پڑھ کر بھی خدا کے دفتر میں بے نمازی، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، وہ تو یہی سمجھتا ہے، لیکن خدا کے دفتر میں وہ بے نمازی لکھا گیا۔ کیوں؟ اللہ اکبر جو پہلی تکبیر تحریمہ ہے یہ امام پہ بھی فرض ہے اور ہر مقتدی پہ فرض ہے۔ ہر مقتدی کو زبان سے کہنا ہے، زور سے کہنا ہے، اتنا زور سے کہے کہ خود سنے، اتنی زور سے کہنا ہے۔ ویسے ہی مائنڈ میں، تصور میں، خیال میں، دماغ میں سوچ لیا تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ پہلا اللہ اکبر زور سے کہنا ہے کہ خود سن سکے، اور یہ رکوع میں جا کر اس نے کہا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔
تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ بھائی چھوڑ دو۔ ایک مرتبہ حدیث پاک میں ہے، بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے نماز میں، مفہوم ہے، اور حضرت رکوع میں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا دور تھے، تو وہیں سے اللہ اکبر کر کے رکوع میں گئے، اور رکوع میں چلتے چلتے رکوع کی حالت میں آ کے جوائنٹ ہو گئے۔ حضور کو پتہ چلا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا نے اس موقع پر فرمایا کہ ابو بکر، نیکی کے لیے تمہاری حرص یہ قابل قدر ہے، لیکن اس طرح نماز میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح نماز میں شامل نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ نماز کے اندر چلنا پھرنا کیا ہے؟ منع ہے نا۔ نماز میں چل پھر سکتے ہیں؟ چل پھر سکتے ہیں۔ کب؟ خاص موقع پر۔ کسی کا وضو ٹوٹ گیا پہلی صف میں، اب وہ وضو بنانے جا رہا ہے، اب پچھلی صف والا جو ہے وہ آ کر پہلی صف کو کیا کر لے گا؟ پور کر لے گا، فل کر لے گا، لیکن سسرا کوئی آگے کھستا نہیں ہے، کوئی کھسکتا نہیں ہے، ابھی سب آگے۔ کیوں؟ کوئی مسئلہ جانتا ہی نہیں ہے، یا یہ کہ جانتے بھی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اسماعیل چچا آگے بڑھیں گے، اسماعیل چچا سوچتے ہیں کہ حنیف بھائی بڑھیں گے، حنیف بھائی سوچتے ہیں کہ اسماعیل بھائی بڑھیں گے، اسماعیل بھائی سوچتے ہیں کہ سعید بھائی بڑھیں گے، تو کوئی بڑھتا ہی نہیں۔ یہ بڑھنا ہے، اس کی اجازت ہے 2 صف تک، اس سے زیادہ نہیں، اور چلنا ایسے ہے زمین پہ۔ یہ دیکھ رہے ہیں، ایک تو چلنا یوں ہوتا ہے کہ پاؤں ہم نے اٹھایا اور زمین پہ رکھا، اٹھایا اور رکھا، لیکن جب نماز کی حالت میں چلیں گے تو دیکھو یوں چلیں گے، اس طریقے سے جو ہے وہ چل کر اس صف کو مکمل کریں گے، اور نماز نہیں گئی۔ اگر امام کی نماز کے ساتھ ایسا ہو گیا، کسی وجہ سے امام کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو گئی، تو ہمارے شیخ زمن جو جماعت میں ہیں ویسا نہیں کرنا ہے۔ ایک دن بڑے میاں وہ امام صاحب کی نماز فاسد ہوئی تو پوچھتے کیا ہوا بھائی بتاؤ امام صاحب سے پوچھ رہے کہ کیا ہوا، ان کے بتاؤ۔ تو بہرحال اس طریقے کا معاملہ نہیں کرنا ہے، سمجھ آئے کہ نماز میں بولنا بھی جو ہے وہ منع ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز میں چل پھر بھی جو ہے وہ نہیں سکتے، لیکن خاص موقع پر۔ کسی کا وضو ٹوٹ گیا، وہ وضو بنانے جاتا ہے وضو خانے میں، اور درمیان میں کسی سے بات نہیں کی اور واپس آ کر نماز میں شامل ہو گیا تو بھی صحیح ہے۔ یہ چلنا، اب ایسے چل کے مت جاؤ، اب تو وضو کے لیے جانا ہے تو نارمل چال جو ہے وہ چلتے ہوئے آپ چلے جائے۔ خیر بہرحال اس کے بھی پھر باریک مسائل ہے، وہ جانتے ہو تو پھر نماز کی بنا وہ ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ آپ کو سمجھا رہا تھا کہ دوڑتے ہوئے نہیں آنا ہے، رکعت جاتی ہے جانے دو، رکعت جاتی ہے جانے دو۔ لیکن بات یہاں سے چلی تھی کہ ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ نماز میں 2 سلام ہے۔ اب امام صاحب نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابھی بھی وہ بھاگتا ہوا آتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو ذاکر بھائی ایک سلام کیا ہے؟ باقی ہے، ایک سلام باقی ہے، تو جلدی جلدی اللہ اکبر، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جماعت سے نماز پا لی، نہیں پائی۔ ارے تو دوسرے سلام کی بات کرتا ہے، مسئلہ تو پہلے سلام آدھا ہوتا ہے، وہیں سے نماز اب امام کے ساتھ جماعت نہیں ملی۔ یاد رکھو یہ مسئلہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، اور ہم نے بھی یہ حرکت کی ہے کہ ایک طرف سلام پھیرا، جلدی جلدی آئے، اللہ اکبر کال باندھ لیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ نہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ امام کا اور مقتدی کا تعلق کہاں ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، دونوں سلام پھرانے پر بھی نہیں، پہلا پورا سلام پھرانے پر بھی تعلق ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ جب بھی وہ حق بات بولے گا تعلق ختم ہو جائے گا، ہے حنیف بھائی؟ جب بھی وہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھے گا تعلق ختم ہو جائے گا۔ بہرحال تو امام اور مقتدی کا تعلق کہاں ختم ہو جاتا ہے؟ پہلے سلام کی میم پر، السلام علیکم، تو یہ کم میں تو دوسری میم ہے،
میں پھر پڑھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں پہلی میم کہاں آئی؟ السلام علیکم، سلام پہ پہلی میم آئی۔ جہاں امام میم کا تلفظ اس نے ادا کر لیا، اب آ کر کوئی جماعت میں شامل ہوتا ہے، وہ جماعت سے نماز پڑھنے والا شمار نہیں ہوگا، گئی اس کی جماعت۔ ہم تو دوسرے سلام کی بات کرتے ہیں، فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ پہلے سلام کی میم پر امام کا اور مقتدی کا تعلق کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اس لیے یاد رکھو، پہلی جہاں میم ادا کر لی، اب اپنی اکیلے کی نماز کی نیت کرو۔ اب آپ کو اور مجھے اگر ایسی حالت اللہ نہ کرے پیش آئی تو کیا ہوا؟ جماعت سے نماز پڑھنے والا نہیں سمجھا جائے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قعدے میں امام صاحب کو پالیں گے تو نماز پالی ہم نے، لیکن حضور حدیث میں کیا فرما رہے؟ سنو، ہمارا ٹائم انشاءاللہ ابھی 9:15 رہے گا، 5 منٹ میں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حدیث ہے، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ منیمم جس نے ایک رکعت پالی امام کے ساتھ تو حضور نے فرمایا کہ اس نے نماز پالی، گویا جماعت سے نماز پڑھنے والا وہ اسی وقت سمجھا جائے گا۔ اور اب آپ مجھے بتائیے، رکعت پانے والا کب شمار ہوگا؟ سجدے میں امام صاحب ہے اور میں اور آپ آ کر حافظ امتیاز شامل ہو جائے سجدے میں، تو کیا یہ کہیں گے کہ ہم نے رکعت پالی؟ ارے بولو یار، نہیں پائی نا، تو کب بولیں گے؟ قاعدے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ قاعدہ تو نام ہے بیٹھنے کا، رکوع میں، ہاں رکوع کے اندر، کہ رکوع میں ہے امام صاحب اور امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، ابھی انہوں نے تلفظ ادا کیا اور اس سے پہلے ہم آ کر مل گئے تو رکعت پا لی۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ بڑا نازک ہے، لیکن فقہا نے ہم جیسے کمزوروں کو اسماعیل چچا رعایت دے دی۔ بعض امام صاحب سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھاتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ سنت یہ ہے، نماز کا کوئی رکن ذکر اللہ سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ قاعدہ سنو، کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یہ قرآن میں ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ نماز کا کوئی رکن ذکر اللہ سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ پورا رکن تو نہیں رہتا ذکر اللہ سے خالی، لیکن کچھ حصہ رہ جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں امام صاحب بھی اور ہم بھی، بعض لوگ عادت ہوتی ہے رکوع میں جائیں گے، رکوع میں پہنچ گئے پھر بولتے اللہ اکبر، تو جو ہم نے پوزیشن چینج کی، حیت تبدیل ہوئی ہماری، تو کچھ حصہ رہ گیا نا ذکر سے خالی۔ ارے بولو، رہ گیا کہ نہیں؟ کہ بھائی ہم نے تو رکوع میں گئے پھر اللہ اکبر کہاں، تو وہ جو رکوع میں جانے تک کا حصہ ہے ذکر اللہ سے خالی رہ گیا۔ رکوع سے اٹھتے ہیں بعض امام صاحب یا ہم بھی، بعض اکیلے نماز پڑھنے والے منفرد، تو کیا کرتے ہیں؟ پورے کھڑے ہو جائیں گے، پھر کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ تو ذاکر بھائی بتائیے، کچھ حصہ خالی رہا کہ نہیں رہا؟ رہا نا، چونکہ وہ تو کھڑے ہو کر انہوں نے کہا۔ تو یہ لکھا ہے کہ جیسے ہی پوزیشن چینج ہو وہیں سے پڑھنا شروع کرنا ہے، اور جب تک دوسرے رکن میں ہم پہنچ نہیں جائے وہاں تک اس کو کھینچنا ہے، اس طرح کرنا ہے کہ ہم وہاں پہنچ جائے۔ اب بعض امام کیا کرتے، ادھر دیکھو، کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمیدہ، رہ گیا نا۔ بعض تو بالکل کھڑے ہوں گے پھر، اور بعض یوں کریں گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ، تو اتنا تو رہ گیا نا۔ ادھر دیکھے، سمیع اللہ، اور سنت کیا ہے ادھر دیکھو، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ۔ سمجھ آیا؟ تو اب مقتدی کی نماز کا مسئلہ ہے کہ امام نے یوں کیا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو اب وہ مقتدی کیا سمجھا؟
امام تو کھڑا ہو گیا ہے اور اس وقت وہ رکوع میں جا کر ملا ہے. اعتبار قرات وہ اس کے کیا ہے تلفظ کا نہیں ہے، اللہ اکبر تکبیر کا، اعتبار پوزیشن چینج کرنے کا ہے. لیکن 8-10 صف کے بعد وہ نمازی آ کر جوائنٹ ہو رہا ہے، اس کو کہاں نظر آئے گا؟ اور امام صاحب تو رکنا وہ تبدیل ہو گیا، بعد میں بولے ہیں وہ. تو بظاہر تو مقتدی یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے وہ رکعت نہیں پائی، لیکن وہ تو یہی سمجھتا ہے، وہ تو کس پہ دھیان دیتا ہے؟ آواز پہ. ہاں آواز پہ. تو وہ تو آواز سے یوں اندازہ لگاتا ہے کہ میں نے رکعت پا لی. اب اس میں قصوروار مقتدی نہیں ہے، قصوروار امام صاحب ہے. امام صاحب کو امام بننے سے پہلے، مصلی پہ چڑھنے سے پہلے امامت کے مسائل سے واقفیت ضروری ہے تاکہ دوسروں کی نماز خراب نہ کرے. لیکن اللہ جزائے خیر دے فقہا کو کہ ہر اعتبار سے ہم کمزور ہیں بھائی محمد. تو اس لیے کیا کہا کہ یار چلو کوئی بات نہیں، امام صاحب نے جو بولا ہے، جو الفاظ نکلے ہیں اور مقتدی نے سنا، اسی کا اعتبار کر لیں گے. لیکن امام صاحب اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کو محبت سے تنہائی میں بتائیں گے بھی بعد میں کہ بھائی آپ ایسی عادت بنا کر مت رکھو. سمجھ آیا؟ ہاں. تو یہ بڑے نازک مسائل ہیں نماز کے بھی، لیکن ہم تو ٹڑخاتے رہتے ہیں. ہماری نماز تو سعید بھائی کیسی ہے، وہ پہلے گھڑی آتی تھی چابی والی، چابی دے دی، اب وہ چلتی رہتی ہے. جہاں وہ پاور ختم ہوا تو بجے ہیں جو ہیں 9:30 اور دکھا رہے 9:16. پوچھے کہ بھائی کتنے ہوئے تھے کہ 9 تھے کہ 20 تو میں گھر سے نکلے رہا ને હમણાં 9 ને હોલ ક્યાંથી થઈ. તો પછી કે યાર એવું લાગે કે મારી ગલિયાળ ચાય પીતી છે. تو چلے آپ تو چائے پی کے آئے ہوں گے، مجھے جا کے پینی ہے. تو وقت ہو گیا ہے، جو کچھ کہا سنا گیا، قابل عمل باتوں پر اللہ عمل کی توفیق دے. کل انشاءاللہ مجلس نہیں ہوگی، کچھ کام ہے. جمعرات کو انشاءاللہ جمعرات کو مجلس کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ